الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون الى قوله تعالى قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کے ان دو رکوعوں کا جو پس منظر ہے وہ ہم پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب آئیے کہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کریں۔ اس میں پہلی ہی آیت میں جو بات سامنے آئی ہے بہت بنیادی، بہت اہم، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ بہت اہم بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر گفتگو ہو تو پہلے وہ بات کی جائے کہ جس سے جڑ کٹ جائے۔ جیسے کہ تحویل قبلہ پر گفتگو ہوئی تو للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ایک رخ معین کر دیا جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ اللہ جو ہے وہ اس رخ میں محدود ہے۔ یہ تو مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، سب اللہ ہی کے لیے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ یہ جڑ کاٹ دینے والی بات ہے کہ اس مسئلے میں یہ تشویش کاہے کو ہو رہی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، مال غنیمت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تو پہلے جڑ کاٹ دی گئی۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، نبی کہہ دیجئے مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم چھٹی کرو، تم میں سے کسی کا اس میں کوئی استحقاق ہے ہی نہیں، تاکہ جڑ کٹ جائے۔ اب آگے بات ہو تو گویا کہ اس کے بعد اگر پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ کر اور 4 حصے دے دیے گئے تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ یہ کہ تمہارا کوئی استحقاق اس پر سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہ کہ تم معاہدوں کی بات کرتے کیوں ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین سے معاہدہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اصولی بات تو یہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس، یہ حق و باطل کے مابین کیسے ہوگا؟ اگر حق جو ہے باطل کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کو اصول کے طور پر اور مستقلاً تسلیم کر لے تو حق حق نہیں ہے۔ حق کا حق ہونا مستلزم ہے اس کو کہ وہ باطل کے وجود کو تسلیم نہ کرے۔ یہ تو اہل حق کی مجبوری ہو سکتی ہے، اہل حق کی ایک وقتی مصلحت ہو سکتی ہے، حالات کا جس کو کہا جاتا ہے کہ حالات کا جبر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اہل حق جو ہے وہ کوئی اقدام کرنے کے قابل نہ ہو، یہ بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ حق باطل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی بہترین تعبیر کی علامہ اقبال نے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہے، بڑی فلسفیانہ بات ہے، اس لیے کہ اصولاً جو باطل ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں، اور باطل مجبور ہوتا ہے کہ حق کے کسی جز کو لے کر اس پر کھڑا ہو۔ جیسے یہ آکاش بیل جو ہوتی ہے جو درختوں پہ چڑھ جاتی ہے، ظاہر بات ہے اس کی تو کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، وہ چڑھ ہی نہیں سکتی، اسے تو درخت چاہیے، درخت پر چڑھ جائے گی، درخت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر اٹھنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔
اس طرح باطل کے وجود کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی حق کے کسی جز کا سہارا نہ لے لے۔ حق کا جز لے کر اس پر وہ باطل کی آکاش میل جو ہے اس کو چڑھاتا ہے تو باطل بنتا ہے۔ اس لیے باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جس سے بحث شروع کی گئی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ کوئی حق ان کا نہیں، کوئی استحقاق ان کا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول شرک کو قبول نہیں کر سکتے، تسلیم نہیں کر سکتے، ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ حق اور باطل میں تو تناقض اور تباین کی نسبت ہے، ان میں کوئی موافقت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، اب دیکھیے یہاں پہ عاہدتم جمع کا صیغہ لائے، سوائے ان کے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے صلح کی تھی مسجد حرام کے پاس۔ یہاں اس صلح کو مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اصولاً اللہ اور اس کا رسول، یہ بریکٹڈ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے شرک کو باطل کو تسلیم کیے جانے کا کسی بھی موقع اور مرحلے پر کوئی امکان ہی نہیں۔ ہاں یہ جو جد و جہد ہے، یہ جو جہاد ہے، اس کے جو مراحل ہیں، اس کے مختلف مواقع پر مختلف مصلحتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے تحت معاہدے کیے جائیں۔ اسی حوالے سے نوٹ کیجئے کہ کچھ لوگوں نے بہت بڑی اہمیت دی ہوئی ہے میثاق مدینہ کو، اور میثاق مدینہ کو سمجھا جاتا ہے شاید وہ کوئی مستقل اصول تھا کہ جو طے ہو گیا ہے کہ کفر اور اسلام مل کر ایک ملت بن سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو در حقیقت اسلام کی نفی ہے۔ یہ درمیانی ایک وقفہ تھا، درمیانی جو بھی مراحل ہوتے ہیں ان میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی حیثیت مستقل نہیں ہوتی۔ البتہ ان سے ایک رہنمائی یہ مل سکتی ہے کہ آئندہ پھر کبھی اگر جد و جہد ہو رہی ہو، اس جد و جہد میں پھر ویسا ہی کوئی مرحلہ آ جائے تو اس سے پھر استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ سیرت النبی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے دوران ایسا مرحلہ آیا تو آپ نے اقدام کیا تھا۔ کسی عارضی مصلحت کے تحت عارضی اقدام کے طور پر کوئی اس قسم کا قدم اٹھانا، اس کے لیے تو جواز ہوگا، اس کے لیے وہ نظیر ہوگی، لیکن اسے اسلام کے فلسفہ عمرانیات کا کوئی مستقل بنیاد اور اساس قرار دے دینا، یہ در حقیقت اس دور کی بہت بڑی گمراہیوں میں سے گمراہی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ سیدھے قائم رہے تمہارے لیے تم بھی سیدھے قائم رہو ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، عہد کیا ہے، قول و قرار کی تمہیں اب پابندی کرنی ہے۔ حالانکہ جیسا کہ ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے، ایک عام اعلان جو ہوا ہے جو 1 سال بعد ہوا ہے جا کر، یہ تو فتح مکہ سے قبل کی سن 8 کے بھی رمضان سے قبل کی آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سن 9 ہجری کے ذی قعدہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ پہلا رکوع ہے سورہ توبہ کا، اس میں جو بات آئے گی وہ بعد میں انشاءاللہ اس کو بھی اس مرتبہ ہم اپنے اس منتخب نصاب میں شامل کریں گے، لیکن یہاں اس خاص پس منظر کو جو پچھلی گزشتہ نشست میں سامنے آ چکا ہے سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور کیجیے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بدعہدی کرنا جائز نہیں ہے، خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، تو سورہ انفال میں فرما دیا تھا کہ اے نبی اگر کسی سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو جائے مسلمانوں، پھر یہ کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دوسرا فریق جو ہے وہ کوئی بدعہدی کر رہا ہے، کوئی اہتمام کر رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، تو اقدام مت کرو اس کے خلاف جب تک کہ وہ عہد اس کے منہ پر دے نہ مارو۔ معاہدے کا اعلان کر دو کہ آج سے ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد اقدام کرو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے معاہدہ بھی ہو، اوپر سے سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی قائم ہو اور ساری چیزیں جو ہیں وہ عام حالات کے مطابق چل رہی ہوں اور در پردہ جو ہے وہ کوئی اقدام کیا جا رہا ہو۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ کیف، اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ ان مسلمانوں سے گویا کہ خطاب ہو رہا ہے کہ جو صلح کے قائل، صلح کو برقرار رکھنا، مختلف اسباب میں بیان کر چکا ہوں، یا منافقین تھے، ظاہر بات ہے کہ اقدام کرنے کی صورت میں جان اور مال کے خطرات تو تھے، اسے ان کو کترانا ہی تھا، یا پھر وہ مہاجرین ہو سکتے تھے جن کو وقتی طور پر یہ احساس ہوا ہو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، وہ بھی پس جائیں گے اس چکی کے اندر، جو جس طرح گندم کے ساتھ گیہوں گھل پس جاتا ہے۔ یہ مختلف اسباب، یا یہ کہ بہرحال قریش ہیں، آخر وہ متولی ہیں خانہ کعبہ کے اور ان کی کچھ خدمات بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، جہاں کفر ہے ان کا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حاجیوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں، ان کی آسائشوں کے لیے بندوبست کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، انہیں دودھ کی سبیلیں لگا کر دیتے ہیں، یہ ان کی نیکیاں بھی تو ہیں آخر۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ
کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے یہ کہ حرم کے رہنے والے ہیں، حرم جو ہے اس کی حرمت کا جو ہے بٹا لگنا نہیں چاہیے. تو یہ مختلف اسباب سے، لیکن یہاں پر اب ایک ایک کے بارے میں گفتگو ہوگی. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسے؟ اب دیکھیے ذرا انداز دیکھیے، زور. جیسے کیف یکون للمشرکین آیا تھا، وہ بات مکمل کر کے اگلی آیت کیف، کیسے؟ آخر سوچو تو صحیح کہ اس معاہدے کی حیثیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے ساتھ صلح ہو تو کس بنیاد پر، مصالحت جاری رکھی جائے تو کیوں؟ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، تم پر غالب آ جائیں، تو نہ تم میں قرابت کا پاس کریں گے، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا لحاظ کریں گے. عل جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں کسی ایسی بات کو کہ جس کا صاف ستھرا نکھرا ہوا ہونا بالکل واضح ہو. تو جو پرانا یہ جو نظام تھا، اب بھی کہیں کہیں وہ قبائلی نظام ہے، قبائلی نظام میں یہ جو قرابت کا رشتہ ہوتا تھا یہ گویا کہ سب سے بڑا عہد تھا انسانوں کے مابین، اور اس کا لحاظ ان کے ہاں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اور پھر ذمہ وہ چیز ہے کہ کسی سے معاہدہ ہوا ہے، چاہے قرابت داری نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، قربہ قبیلے کا رشتہ نہیں ہے، لیکن معاہدہ ہوا ہے، اس کو وہ ذمے سے تعبیر کرتے تھے. تو قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے تم پر کوئی اقدام کرتے ہوئے، اور نہ ہی اپنے اس ذموں کا جو عہد ہے ان کا لحاظ کریں گے اگر ان کا بس چل جائے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، اے مسلمانوں وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے. اب اس پس منظر میں دیکھیے وہ ساری چلت پھرت جو ابو سفیان کی تھی کہ آ کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھی حاضری دے رہے ہیں، حضرت عمر سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، حضرت علی کے گھر بھی پہنچ گئے ہیں، حضرت فاطمہ سے بھی درخواست ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس پہنچے ہیں، اور بھی نہ معلوم کن کن سے گفتگو کی ہوگی. اور پھر یہ کہ صرف اسی کو نہ رکھیے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی کوششیں کی ہوں. تو فرمایا یرضونکم بافواہہم، اے مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ رضی یا یرضا آئے گا راضی ہونے کے معنی میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب وہ راضی ہو جائے گا. اور ارضا یرضی یہ باب افعال ہو گیا، راضی کرنا. یرضونکم بافواہہم، یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے منہوں سے، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. وَتَابَىٰ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انکاری ہیں، اس وقت بھی ان کے دلوں میں غیظ ہے، غضب ہے، غصہ ہے، انتقام کی آگ ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے تمہارے لیے خلوص نہیں ہے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بالکل فساق و فجار پر، سرکشوں پر، اللہ تعالیٰ کے باغیوں پر مشتمل ہے. اشتروا میں، اب دیکھیے یہ اب واقعاتی انداز میں بات ہو رہی ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ذرا سوچو تو صحیح کن لوگوں کے بارے میں پس و پیش کر رہے ہو کہ ان کے خلاف اقدام نہ کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا، یا اللہ کی آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول کر لی. یعنی قرآن نازل ہوا، 2/3 قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا ہے. یہ وہ بدبخت ہے کہ جو اس قرآن مجید کی رحمت کے سائے تلے نہیں آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. آج ان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ ہو رہا ہے، آج ان کے خلاف اقدام کرتے ہوئے تمہیں پس و پیش ہو رہی ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ. صدا یصد فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے. وہ رک بھی گئے اللہ کے راستے سے اور روکتے بھی رہے اللہ کے راستے سے. نہ صرف خود رکے رہے، دوسروں کے بھی آڑے آتے رہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا طرز عمل ہے ان کا جو رہا ہے، جو عمل وہ کرتے رہے بہت برے ہیں. لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوہرا کر بات لائی گئی. ان کے کردار کو دیکھو، ان کے طرز عمل کو دیکھو. جس طرح انہوں نے حضرت خبیب کو شہید کیا ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ بہت قریب کا واقعہ تھا. جو ان میں سے وہ 70 میں سے جو 2 بچے تھے، اور ان میں نہیں جو 10 کا ایک وفد گیا تھا مبلغین کا، ان میں سے یہ 2 حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، اور ان سے عہد یہ کیا گیا تھا کہ تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچایا جائے گا. پھر انہیں قریش کے ہاتھ بیچ دیا گیا. ان میں سے حضرت خبیب بھی ہیں جنہیں جس طرح شہید کیا گیا ہے. تو ان کا پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے، پورے حالات و واقعات تمہارے سامنے ہیں. لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، یہ کسی مومن کے حق میں ہرگز لحاظ نہیں کریں گے، نہ قرابت داری کا نہ کسی عہد کے پاس کا. اولئک هم المعتدون، اور حقیقت میں تو یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں، تعدی کرنے والے ہیں، حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہیں.
فَإِن تَابُوا، اب تیسری بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں دکھ ہے ان کے بارے میں تو سوچو کہ راستہ کھلا ہوا ہے. آخر کون سی چیز انہیں کفر کے اوپر روکے ہوئے؟ جبکہ حق ظاہر ہو چکا ہے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے. جاء الحق وزهق الباطل، ہر چیز جو ہے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کریں، رجوع کریں، اپنے طرز و عمل سے تائب ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. یعنی کوئی ایسی فصیل نہیں ہے جو ناقابل عبور ہو. جب چاہیں ایمان لے آئیں، جب چاہیں جو بھی اب تک کا طرز عمل ہے اس پر اظہار تاسف کریں کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، رجوع کریں، توبہ کریں، اور یہ کہ ایمان لے آئیں تو تمہارے بھائی ہیں برابر کا. حق جو ہے ان کا اور تمہارا بالکل برابر ہو جائے گا. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کو پوری تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے، تفصیل کہتے ہیں فصل سے بنا ہے، علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو اس طرح نمایاں کر دیا جائے کہ ہر جز اس کا اپنی جگہ پر بالکل واضح ہو جائے. تفصیل کے معنی یہی ہے، فصل کے ساتھ ہر شے کو علیحدہ علیحدہ واضح کر دیا جائے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، یعنی یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ شبہات ہو رہے ہیں، یہ پس و پیش ہے، یہ ہچکچاہٹ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے وہ مطمئن نہیں ہے یا متفق نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی کو حقیقت جو ہے جاننے کی خواہش ہے تو یہ حقائق ہم نے بیان کر دیے، ساری بات جو ہے کھول کر بیان کر دی. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اب اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، قسموں سے کی خلاف ورزی کریں، یعنی اپنے ان عہد کی جو عہد انہوں نے کیا تھا اگر اس کی خلاف ورزی کریں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابو سفیان کے آنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو چکا ہے، لیکن بسا اوقات ایک بات جو ہو چکی ہے اس کا اسلوب بیان یہ ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے، یعنی اس کو ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے، قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی قسموں کو توڑتے ہیں جیسے کہ انہوں نے توڑ دی ہے، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد، وَتَعَدُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر نیش زنی کر رہے ہیں، نشتر چلا رہے ہیں، زبان سے بھی اور اب جو بھی ان کے بس میں پڑ جائے اب بھی نفی کر رہے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے. یہ قریش ہی تو ہے اصل میں کفر کے امام، یعنی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اصل میں چاہے وہاں جزیرہ نماء عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، نہ شہنشاہیت تھی، نہ بادشاہت تھی، نہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، لیکن قریش کو اس پورے جزیرہ نماء عرب میں حاکم ہونے کی حیثیت حاصل تھی، ان کا دبدبہ تھا، ان کی شہرت تھی، یوں کہہ لیجیے مذہبی سربراہوں کی حیثیت سے، کسٹوڈینز آف کعبہ کی حیثیت سے، کعبے کے متولی ہونے کی حیثیت سے، اور اس میں سب کے بت رکھے ہوئے ہیں، سب کے معبود رکھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے پھر ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اسی لیے خوشحالی تھی ان کے ہاں. ان کے لیے جو ہے یہ پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ گویا کہ ان کی مونوپولی بن گئی تھی، ایکسکلوسیو پروپرائٹری رائٹس ان کو حاصل ہو گئے تھے مشرق اور مغرب کے درمیان اس بین الاقوامی جو تجارت تھی اس کی. تو ان کو کہا گیا ہے کہ اصل تو گڑھ وہ ہے کفر کا، تم چاہے پورے جزیرہ نماء عرب کے اوپر بھی دین کو غالب کر لو، اگر مکے پر ان کا غلبہ باقی رہتا ہے تو دین غالب نہیں ہوا. حقیقت میں جزیرہ نماء عرب میں اسلامی ریاست کا قیام، جس معنی میں کہ آج ہم لفظ ریاست استعمال کرتے ہیں، وہ تو ہوا ہی ہے مکے کے فتح ہونے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو استعاراتی انداز میں کہ جیسے ہی حضور مدینے میں داخل ہوئے گویا کہ وہاں ایک ریاست قائم ہو گئی. صحیح معنی میں کہنا چاہیے دارالامن میسر آ گیا. حکومت کے جو بھی اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوتے بہت وقت لگا ہے. وہاں دوہری عدالتیں بھی رہی ہیں، منافقین جو تھے مسلمان وہ بھی بجائے حضور کی عدالت میں اپنا مقدمہ لانے کے، اور جو وہاں پہ علماء یہود تھے ان کے ہاں اپنے مقدمے لے جاتے تھے. کسی حکومت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس معنی میں جس معنی میں ریاست اور حکومت کا تصور آج ہمارا ہے، اس معنی میں ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، اسے تدریجاً جو ہے بڑا وقت لگا ہے. اور حقیقتاً جزیرہ نماء عرب میں اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی کوئی قسم نہیں ہے، یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی قسموں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائیں، یعنی تم اقدام میں ہچکچاہٹ کرو گے تو یہ کفر پر برقرار رہیں گے، اگر فیصلہ کن قدم اٹھا کر اور یہ زیر ہو جائیں گے تو پھر ان میں سے لوگ بہت سے ہوں گے جو ایمان میں لے آئیں گے، جیسا کہ ہوا.
فتح مکہ کے بعد عظیم اکثریت وہاں کی اسلام لے آئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر 1 سال بعد بھی جب اعلان ہوا ہے تب بھی کچھ لوگ تھے کہ جو پھر جا رہے تھے عرب کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے. وہ اب ہجرت کر رہے تھے کفر کے لیے، لیکن وہ تعداد ان کی جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھی. اکثر و بیشتر لوگ جو ایمان لے آئے. تو فرمایا لعلہم ینتہون، یہ باز آئیں گے اسی طور سے. الا تقاتلون قوما، اب دیکھیے انداز کیا ہے. الا تقاتلون قوما، اے مسلمانوں کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، نہیں قتال کرنا چاہتے اس قوم سے؟ نقصوا ایمانہم، اب ان کے جرائم دیکھیے جس کو کہتے ہیں فرد قرارداد جرم. جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، نمبر 1. وہموا باخراج الرسول، یہی ہے جنہوں نے رسول کو نکالا مکے سے. یوں سمجھیے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہجرت پر مجبور ہوئے تو آخر کن کا تشدد تھا، کن کا پرسیکیوشن تھا، کن کا دباؤ تھا؟ یہی تو ہے وہ مجرم. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ. اور پہلی مرتبہ تو جو بھی تعدی یا ظلم ہوا ہے یا اقدام ہوا ہے ان کی طرف سے ہوا، بئی مانا کہ انہوں نے مسلمانوں پر مکے میں عرصہ حیات تنگ کر دیا، جینا وہاں محال ہو گیا. مسلمانوں کو شہید بھی کیا ہے، حضرت یاسر کو شہید کیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا. پھر جس طرح سے تعذیب المسلمین اور پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، ٹارچر ہوا ہے، تو یہ ان کے جرائم ہیں. اب پھر دیکھیے انداز، یہ قرآن مجید کا یہ انداز، اس سے اندازہ ہوتا ہے ان آیات کا جو انداز ہے کہ کس درجے یہ ریلیکٹنس جو تھی کچھ لوگوں میں موجود تھی. اگر نہ ہوتی تو اتنی اس اہتمام کے ساتھ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. بٹوین دی لائنز آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ مختلف پہلوؤں سے مختلف طبقے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے یا تو متفق نہیں تھے یا یہ کہ بہرحال مطمئن نہیں تھے. فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اگر تو تم مومن ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرو. اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی پیش کر رہے ہو تو سوچ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، کس سے ڈر رہے ہو، کس سے ڈرنا چاہیے. اتخشونہم، تم قریش سے ڈر رہے ہو، ان کی طاقت کا تم پر دبدبہ ہے، رعب ہے، خوف ہے. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اگر تو تم مومن ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. قاتلوہم، کرو جنگ ان سے. یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں. یہ عذاب بالفعل جو ہوا یہ نہیں ہوا کہ کوئی بہت بڑی تعداد قتل ہو گئی، اور چند لوگ قتل بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہت آٹے میں نمک کے برابر. حضور 10,000 کا لشکر لے کر گئے ہیں. عرب نے کبھی اتنی جمعیت دیکھی نہیں. آپ سوچئے کہ 12,000 کا لشکر جمع ہوا تھا مدینہ کے خلاف، لیکن وہ کہاں کہاں سے آیا ہوا تھا؟ وہ تو بھانمتی کا کنبہ تھا. کچھ نجد کے قبائل آئے ہوئے تھے، کچھ یہودی خیبر سے آئے ہوئے تھے، کچھ قریش اور ان کے حواری گئے ہوئے تھے. یہاں یہ کہ ایک امیر، ایک امام کی قیادت میں 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اور اس کا جو دبدبہ، اس کا جو رعب تھا. تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اب ان کی جو ذلت ہوگی، جو خاری کا انہیں سامنا ہوگا، جس طریقے سے کہ ان کی جو بھی ان کا پندار تھا اپنی طاقت کا اور سطوت کا اور شوکت کا، وہ ٹوٹے گا. یہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے انہیں دے گا. قاتلوہم یعذبہم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں. یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں. ویخزہم، اور انہیں رسوا کرے گا، انہیں ذلیل کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد فرمائے گا ان کے خلاف. ویشف صدور قوم مومنین، اور ایک صاحب ایمان لوگوں کی جماعت کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تسلی اور سکون عطا فرمائے گا. یہ کون تھے؟ یا تو اس میں مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو شدید ستایا گیا تھا اور جنہیں تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، اور یا ان سے مراد اب وہ ہے کہ جو اب بھی مکے کے اندر مسلمان تھے اور ظاہر بات ہے کہ وہ دبے ہوئے تھے، ہجرت نہیں کر سکے. کسی اپنی کوئی بوڑھا اتنا ہے سفر نہیں کر سکتا، کسی کے پاس مال نہیں ہے کہ سفر کے لیے اس کے پاس کوئی سواری ہو، کوئی خاتون ہے جو مجبور بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتی. تو اس طریقے سے مختلف اسباب سے مسلمان تھے، اور جو کچھ وہاں وہ دیکھ رہے تھے، انہیں جو مینٹل ٹارچر جو ہوتا رہا ہے مسلسل 10 برس تک ہجرت کے بعد سے لے کر، تو یہ گویا کہ ان کے دلوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس آگ کو ٹھنڈا کرے گا، ان کے جذبات کو سکون عطا فرمائے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر جو جلن ہے اللہ اس کو دور کر دے گا. اس لیے کہ وہ جلن ان کے
مشرکین کے طرز عمل کی وجہ سے، ان کے مظالم کی وجہ سے، نہ معلوم یہ کہ اگر ان میں سے کوئی فرض کیجئے ان کے علم میں بھی ہو کہ وہ مسلمان ہے تو کس کس طرح سے تانے دیتے ہو انہیں، کس کس طریقے سے انہیں جو ہے ذہنی اور نفسیاتی اذیت اور کوف پہنچاتے ہو، اس کی وجہ سے جو بھی ان کے زخمی دل ہے، تمہارے مسلمانوں تمہارے اس اقدام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے زخموں کے اوپر پھاہا رکھے گا مرہم کا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا جس کو چاہے گا۔ جتنے لوگ ہوں گے ایمان لے آئیں گے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب پھر وہ آیت آ گئی ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کے 5ویں حصے میں اب یہ چوتھی مرتبہ مضمون آ رہا ہے۔ سب سے پہلے سبق میں آیا تھا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہماری سنت مستقلہ، سنت ثابتہ، ہمارا مستقل یہ معاملہ رہا ہے کہ ہم تو امتحان لیتے ہیں اور ہم واضح کر دیتے ہیں کہ کون واقعتاً سچے ہیں دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بن گئے۔ پھر یہ مضمون آیا سورہ بقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ پھر یہی مضمون سورہ آل عمران میں آ چکا ہے، اب آخری مرتبہ یہی انداز، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، چھوٹ جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جہاد کرنے والے۔ یعنی اگرچہ جہاد کے بہت سے مراحل گزر چکے ہیں لیکن اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو فرض کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے سامنے ابھی ایسا امتحانی مرحلہ نہ آیا ہو، پہلی مرتبہ وہ اس مرحلے سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہو۔ مہاجرین ان مراحل سے گزر چکے، جو سابقون الاولون ہیں مدینے کے انصار میں سے، وہ بھی پے بپے بہت سے امتحانات سے گزر چکے، لیکن اب جو مرحلہ آیا تھا اور ایک بڑی تعداد میں جو اہل ایمان داخل ہوئے ہیں، اس کا اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں 1400 یا 1500 صحابہ ہیں، اور 2 برس بعد فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو 10,000 صحابہ ہیں۔ تو اب ان میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ایسے کسی امتحان سے بھی گزرے ہی نہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، یہاں پہ گویا کہ اگرچہ الفاظ عام ہے لیکن روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کو ابھی کسی ایسی آزمائش سے سابقہ پیش نہیں آیا، تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جہاد کرنے والے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور کون ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے۔ ولیجہ کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، ولجا یلجو یہ آتا ہے کسی شے کے اندر داخل ہونے کے لیے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اب جو بارش کا جو قطرہ گرتا ہے زمین پر وہ زمین میں جذب ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور اولجا یولجو کسی شے کو کسی شے میں داخل کرنا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہاں یہ آیا ولیجہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ، یعنی جو گھسا ہوا ہو اندر، جو آپ کا اتنا دلی دوست ہے کہ وہ آپ کا ہمراز ہے، وہ آپ میں گھسا ہوا ہے، آپ اس میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی معاملہ جو ہے اس سے پوشیدہ نہیں، اس کا کوئی معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں، تو بہت ہی گہرا دلی تعلق اور دلی لگاؤ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ ولیج۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ لینا چاہتا ہے کہ تمہاری دلی محبت کا رشتہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ نہ رہ گیا ہو۔ یہ ولیج ہونے کا تعلق اگر اس سے باہر بھی ہے تو گویا کہ یہ ایمان کی نفی ہے، یہ ایمان کے منافی ہوگا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب ایمان کا دلی محبت کا رشتہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور صرف اہل ایمان سے، لیکن ویسے کوئی یعنی حسن سلوک کرنا یہ معاملہ اور ہے۔ یہ پورا مسئلہ جو ہے بڑی تفصیل سے سورہ ممتحنہ میں آیا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں بڑا حصہ جو ہے وہ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا جو واقعہ ہو گیا تھا، جو گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں، اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے۔
اور اصولی طور پر یہ مضمون بھی وہاں بیان کر دیا گیا ہے، جو کفار متحارب نہ ہو یا جو بھی حربی کافر ہیں ان کے حلیف نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی مراسم کوئی تعلقات رکھ لینا یا ان کے ساتھ حسن سلوک، اس سے نہیں اللہ تعالیٰ روکتا۔ لیکن جو متحارب ہو، جو ایٹ وار ہیں، یا یہ کہ جو ایٹ وار ہیں ان کے ساتھی ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق بھی اگر قائم رکھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی نفی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی تو تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، اب یہ وہ بات آ گئی جو میں نے عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں کو خیال ہوتا تھا آخر یہ مسجد حرام کے بیت اللہ کے متولی ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام و انصرام محتمم یہی ہے، پھر یہ کہ بہرحال اس کی آباد رکھنے کا جو سلسلہ ہے انہی کے دم سے ہے، تو انہیں ایک حیثیت حاصل ہے۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کو تو اس کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا اہتمام اور انصرام کریں اور وہاں پر وہ آباد رہے اپنے اوپر کفر کا اعلان اور اعتراف کرتے ہوئے۔ ایک شخص اسلام لے آتا ہے، چلیے اس کے دل میں چھپا ہوا کفر ہے، اس کی بات اور ہو جائے گی، کھلم کھلا کافر ہو، کھلم کھلا مشرک ہو اور وہ اللہ کی مسجد کا متولی بن کر بیٹھ گیا ہو، تو یہ تو در حقیقت اس کے حقدار ہے ہی نہیں، یہ تو غاصب ہے۔ اس اعتبار سے تم نے جو سمجھا ہے کہ چونکہ متولی ہے لہذا ان کا کوئی لحاظ کیا جانا چاہیے، یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ اعمال کون سے ہیں؟ یعنی جس کا آگے بھی ذکر آئے گا، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دیتے ہیں، یہ سارا کام کرتے ہیں، بڑا نیکی کا کام ہے۔ مسجد حرام کا جو بھی اہتمام ہے یہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، بڑا کام ہے جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کام اللہ کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اصل جو اللہ کی میزان میں جن چیزوں کا وزن ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ عمل ان کے ضائع ہو گئے جب یہ کفر پر ہے، شرک پر ہے، جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے، انہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، تو یہ سارے اعمال جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا گزشتہ نشست میں، روایتی نیکیاں، مذہب کا اور نیکی کا ایک روایتی تصور ہوتا ہے، اور اپنی ان نیکیوں پر انسان دھوکہ کھاتا رہتا ہے کہ بہرحال میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن میں یہ کام بھی تو کر رہا ہوں، یہ کام بھی تو کر رہا ہوں، یہ نیکی کا کام بھی تو ہے۔ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو درس نمبر 2 ہے آیت البر، اس میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ روایتی تصور جو ہے نیکی کا، اس سے ذہنوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ جو اصل ویلیوز ہیں دین کی اور جو قرآن نے دی ہے، ان کو اسی طریقے پر ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ضروری ہے، تب تو وہ نیکی نیکی ہے۔ لیکن یہ کہ چاہے کتنی ہی بڑی نیکی بظاہر نظر آ رہی ہو، اگر اس سے ہٹا کر علیحدہ کر دی گئی ہے تو پھر نیکی نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون، اور یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اصل میں تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کی مسجدوں کا اہتمام اور انصرام کرنا، یہ تو کام ہے ان کا جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اور اس نے نماز قائم کی ہو، زکوٰۃ ادا کی ہو، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ خاص وصف لایا گیا اس کانٹیکسٹ میں، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ واللہ احق ان تخشوا، اگر تم مومن ہو تو تمہیں حقیقت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس وصف کو زیادہ نمایاں کیا گیا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوفزدہ نہ ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں توقع ہے۔ محتدین یہاں پر آئے گا راہیاب ہو جانے والے، منزل مراد کو پہنچ جانے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے، امید ہے کہ وہ اپنی اصل منزل مقصود کو پا لیں گے۔ اب وہ الفاظ آ گئے جو میں نے ابھی عرض کیے تھے، روایتی نیکیاں۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تمہاری یہ ویلیوز کیا ہیں؟ تم نے کس چیز کو کس چیز کے ساتھ تول دیا ہے، کس چیز کو کس چیز کے برابر قرار دے دیا ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا بندوبست کرنا، اس کا انتظام کرنا، اس کو آباد رکھنا، تم نے اسے برابر ٹھہرا دیا اس کے کہ جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں؟
یہ ہے تمہارا سینس آف ویلیوز، یہ سینس آف پروپورشن تمہارا یہ ہے کہ تم کس چیز کو کس چیز کے مقابل لا رہے ہو۔ لا یستوون عند اللہ، دیکھو اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ ایک درجے میں نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں فرماتا۔ الذین، اچھا یہاں کون ہے ظالم؟ ان میں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو وہ لوگ کہ جن کا کردار اوپر بیان ہوا، اور ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے جو پروپورشن کا، جو ویلیوز کا سینس ہے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ ظلم کہتے ہی اسے وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، یہی اصل میں ظلم ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے نیکی کے اس تصور میں ظلم کیا ہے، انہوں نے اصل تصور سے اس کو ہٹا کر اور ایک بڑی چھوٹی سی چیز کو ایک بہت بڑی شے کے مد مقابل بنا دیا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے، وہ بہت اعظم ہے، بہت بلند و بالا ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک۔ واولئک هم الفائزون، اور حقیقت میں تو کامیاب ہونے والے صرف وہی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، انہیں بشارت دیتا ہے ان کا پروردگار اپنی رحمت کی اپنے پاس سے، اللہ کے خاص خزانہ رحمت سے ان پر رحمت ہوگی، ورضوان، اور اپنی رضا، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی بشارت دیتا ہے کہ جن میں نعمتیں ہوں گی قائم رہنے والی، دائم اور قائم نعمتیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا بدلہ۔ اب یہ آخری بات آ گئی، یعنی مہاجرین میں سے بھی اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حضرت حاتم ابن ابی بلتع کا واقعہ نہ سامنے آ گیا ہوتا تو یہ الفاظ کہنے کی بھی مجھے جرأت نہ ہوتی، نہ صرف یہ کہ مہاجر ہیں، صحابی ہیں، بلکہ بدری ہیں، اور ان سے بھی اتنی بڑی خطا کا صدور ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں انسانوں کے اندر جو حالات جس طور سے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ بڑے سے بڑے انسان سے معصوم اسی کو کہا جاتا ہے، معصوم صرف نبی ہے، اور معصوم ہے وہ انسان کہ جس سے کسی خطا کا صدور ممکن نہیں۔ فوری طور پر اگر کہیں دل میں کوئی خیال پیدا ہو بھی جائے کسی وقت کسی مصلحت کے تحت تو فوری طور پر ٹوک دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ اس فعل کا صدور جو ہے وہ نبی سے نہیں ہوگا، لیکن غیر نبی کے لیے یہ ضمانت جو ہے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، حضرت حاتم سے ہو سکتی ہے، بدری صحابی سے ہو سکتی ہے، تو اور سے کس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مہاجرین کو اپنے خاندان والوں کی طرف سے، اس لیے کہ یوں سمجھیے نا کہ وہ گویا کہ ایک حیثیت سے یرغمالی تھے وہاں۔ جیسے کہ مجھے تاریخ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہمایوں کو مجبور کر دیا تھا بھاگنے پر شیر شاہ سوری نے ہندوستان سے، جب وہ بھاگ رہا تھا، راہ فرار میں تھا، تو عمر کوٹ کے مقام پر اکبر کی ولادت ہوئی ہے۔ اکبر کو چھوڑ کر جانے پہ وہ مجبور ہوا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس، کامران غالباً نام تھا اس کا، جو کابل کا اس وقت جو ہے گورنر تھا، اور خود چلا گیا ایران۔ اب جب وہ کئی سال کے بعد واپس آیا ہے، وہاں سے فوج لے کر طہماسپ کی، اور اس کا پھر جو مقابلہ ہوا، پھر اس نے فتح حاصل کر لی۔ اب وہ جو کابل کا اس کا اپنا بھائی حکمران تھا، وہ باغی تھا، اسے زیر کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا ہمایوں نے۔ تو اس بھائی نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو، ہمایوں کے بیٹے یعنی اکبر کو فصیل پر بٹھا دیا، چلاؤ گولی، چلاؤ گولے، گولہ باری ہوتی تھی، تو سب سے پہلے تمہارا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہوگا۔ تو بالکل یہی بات سمجھ لیجئے کہ صورت ہوئی کہ جو قریش کے جو بھی جن کے پاس گویا کہ مسلمانوں کے اہل و عیال گویا کہ ایک طرح سے یرغمالی تھے، اب اگر کوئی موقع ایسا پیش آ جاتا ہے کہ ان کو محسوس ہو کہ اب ہماری کوئی پیش نہیں جا رہی، ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا، تو سب سے پہلے غصہ وہ اتاریں گے تو انہی یرغمالیوں پر جو مسلمانوں کے اہل و عیال مکے میں موجود ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، ان کے اختیار میں ہیں۔ اس کی بنا پر دلوں میں کوئی اس قسم کا ایک خیال پیدا ہو جانا، اور اس کی وجہ سے بربنائے طبع بشری کوئی ضعف ایمان وقتی طور پر، عارضی طور پر لاحق ہو جانا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے اگر جو پس منظر ہے واقعات اس کو سامنے رکھا جائے۔ اب اس کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان،
اہل ایمان تم اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنا ولی، اپنا پشت پناہ، اپنا دوست، اپنا ہمدرد نہ سمجھو اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو محبوب رکھا ہے۔ اگر وہ کفر کی حیثیت سے رہے تو اب کوئی رشتے کا تمہیں خیال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ اب ختم ہو گئے۔ ایمان نے تمہارے اور ان کے رشتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، ایمان کی تلوار نے قطع کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ یہ رشتہ ولایت اور رشتہ محبت برقرار رکھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت آ گئی۔ اس آیت کا تو بار بار حوالہ ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے دوران ہوا ہے، بلکہ جو ہمارا چوتھا حصہ تھا اس منتخب نصاب کا، حصہ چہارم، اس میں پہلے یہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے یہ آیت تھی، اس مرتبہ ہم نے اسے شامل کر لیا تھا ایک دوسرے درس میں۔ یہ آیت بڑی اہم ہے عملی اعتبار سے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے بارہا پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو تھما دی ہے۔ اپنے ایمان کو تول لو خود، کتنے پانی میں ہو خود اندازہ کر لو، اور یہ ظاہر بات ہے کہ کسی اور کو تولنے کے لیے ترازو نہیں ہے، اپنے آپ کو تولنے کے لیے، سیلف اسسمنٹ کے لیے ہر شخص اپنے باطن میں یہ ترازو نصب کر لے۔ اور جو طبعی محبتیں ہوتی ہیں انہیں یہاں 8 محبتوں میں گنوا دیا گیا۔ طبعی محبتیں 2 طرح کی ہیں، یا تو رشتہ داری کی محبت ہے، رشتہ داری میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے یا بیوی کے لیے شوہر ہے، اور پھر رشتہ دار ہے۔ پھر اس کے بعد مال ہے، مال کی 3 شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ نقد ہے، نقدی جمع کی ہوئی ہے، یا یہ کہ کاروبار ہے، پروفیشن ہے۔ آج کل وہ پروفیشن بھی کاروبار کی ایک شکل ہے، اور اسے بڑی محنت سے سال ہر سال محنت کر کے کوئی پروفیشنل حیثیت حاصل کی ہے یا کاروبار جمایا ہے، کوئی ساکھ کہیں پر بنی ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جائیداد ہے، مکان ہے، حویلیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں۔ ان 8 چیزوں کو ایک پلڑے میں ڈالو اور 3 محبتوں کو دوسرے پلڑے میں ڈالو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ 8 محبت ایک طرف، 3 ادھر، پھر دیکھو کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر تو ان 3 محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، پھر تم مومن ہو اور سچے مومن ہو۔ جیسے کہ سورہ انفال میں ہم نے دیکھا، ابتدا میں بھی اختتام پر بھی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے حقیقی مومن ہیں۔ اور اگر 8 محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو پھر جاؤ ذرا انتظار کرو، بلکہ صحیح معنی میں ہوگا دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ آخر کار فیصلہ تو اللہ نے سنا ہی دینا ہے، حق کو غالب ہونا ہی ہے اور باطل کو سرنگوں ہونا ہی ہے، لیکن تم بیٹھے رہو وہاں انتظار کرو، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے اس کو جمع کیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، رشتہ و پیوند میں 5 رشتے، مال و دولت دنیا میں مال کی 3 قسمیں، بہتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اب اس آیت کو پڑھ لیجئے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور یا تمہارے رشتہ دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے مشقت سے کما کر، اور وہ تجارت کہ جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، بازار جو ہے وہ گر نہ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بلڈنگیں، وہ مسکن، وہ مکان، وہ حویلیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، خوب انہیں بڑے ارمانوں کے ساتھ بنایا ہے اور سجایا ہے اور فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم، زیادہ محبوب ہے تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، دیکھو غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے، یعنی اپنا فیصلہ ظاہر کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ فیصلہ تو اسی وقت بیان کیا جا رہا ہے، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ کی سنت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پرڑے اس طرح بنا لیے ہوں، جن کی ویلیوز یہ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس کا ابدی اور اٹل قانون ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔